کا سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمیں کیمبرج یونیورسٹی کی ایک لیب دکھائی جاتی ہے جہاں کچھ سائنٹسٹ ایک وائرس کی سرچ میں ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے۔ یہ وائرس ابھی پوری طرح سے تیار نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی لیب میں کچھ چمپینزی بھی رکھے ہوئے تھے تاکہ ان میں یہ وائرس انجیکٹ کر کے اس کے ریزلٹس کا پتہ لگایا جا سکے۔ ان چمپینزیز میں یہ وائرس انجیکٹ کرنے کے بعد یہ چمپینزیز بہت زیادہ غصے والے یعنی اگریسو ہو گئے تھے۔ اسی دوران اینیمل لبریشن کے لوگ وہاں آ جاتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک سیکرٹ آرگنائزیشن تھی جو اینیمل رائٹس کے لیے کام کرتی تھی اور یہ ان اینیملز کو آزاد کرتی تھی جس پر سیکرٹ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں۔ اس لیب میں چمپینزیز کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جا رہا تھا اور انہیں تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ انہیں انلیگلی یہاں رکھا گیا تھا۔ کسی طرح اینیمل لبریشن والوں کو خبر ہوئی تو وہ لوگ ان کو چھڑانے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ انہیں کھولنے لگتے ہیں تو لیب کا ایک ڈاکٹر انہیں منع کر دیتا ہے کہ آپ لوگ نہیں جانتے کہ ان چمپینزیز کے اندر کیا ڈیزیز ہے۔ ان کے اندر ایک وائرس انجیکٹ کیا گیا ہے اور اگر آپ ان کے قریب گئے تو یہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اس کی نہیں سنتے اور کیج کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور جیسا کہ چمپینزیز ایگریسو یعنی غصے میں تھے تو وہ اس لڑکی پر اٹیک کر لیتے ہیں اور اسے کاٹ دیتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی کچھ سیکنڈز میں عجیب و غریب طریقے سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے اور اسے خون کی الٹی آنے لگتی ہیں۔ وہ خون اس کے کمپینینز یعنی ساتھیوں پر بھی گر جاتا ہے اور وہ بھی اس لڑکی کی طرح انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ وائرس جس کی بھی باڈی میں جاتا تھا وہ بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتا تھا۔ یہ وائرس چمپینزیز کے مقابلے میں انسانوں کے جسم پر 2 گنا زیادہ اثر کر رہا تھا کیونکہ انسانوں اور جانوروں کے دماغ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بہت زیادہ غصے کی وجہ سے انسان پاگل بن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بعد میں زومبی بن جاتا ہے۔ یہ وائرس بلڈ اور سیلائیوا کے ذریعے لوگوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ لیب کا ڈاکٹر اس لڑکی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی وہ لڑکی اپنے غصے کی وجہ سے اسے مار دیتی ہے۔ اس کے بعد وائرس بہت تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ پہلے پورا شہر اس سے انفیکٹڈ ہوا اور آہستہ آہستہ پوری کنٹری یعنی پورا ملک اس سے انفیکٹڈ ہو گیا۔ اس انسیڈنٹ کے 28 ڈیز بعد ہمیں جم نام کا ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کافی عرصہ کوما میں رہنے کے بعد لندن کی ایک ہاسپٹل میں ہوش میں آتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے تو پورا ہاسپٹل خالی ہوتا ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے اور جب باہر آتا ہے تو اسے کوئی بھی انسان نہیں نظر آتا۔ ہر طرف سائلنس تھی اور دیواروں پر جگہ جگہ مسنگ لوگوں کے پوسٹر لگے ہوئے تھے اور شہر ڈسٹروائے ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو کر چرچ میں چلا جاتا ہے لیکن چرچ آ کر وہ دیکھتا ہے کہ چرچ کی حالت باہر سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اس کے اندر کئی دنوں سے مرے ہوئے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھیں۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران چرچ کے فادر اس کی طرف لنگڑاتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ فادر کے ساتھ ساتھ زومبیز بھی جم کی طرف آنے لگتے ہیں اور جم یہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ وہ ڈر کر بھاگ رہا ہوتا ہے کہ 2 آدمی آتے ہیں اور زومبیز پر آگ گرا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ زومبیز جل جاتے ہیں اور جم بچ جاتا ہے۔ وہ دونوں آدمی اسے بھی وہاں لے جاتے ہیں جہاں پر وہ دونوں خود چھپ کر رہ رہے تھے۔ لیکن جب وہ ماسک اتارتے ہیں تو ان میں سے ایک لڑکا ہوتا ہے اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام مارک ہے اور لڑکی کا نام سیلینا۔ ان دونوں کے پوچھنے پر جم انہیں بتاتا ہے کہ وہ سائیکل پر کوریئر ڈیلیوری کرتا تھا۔ اس کا ایک گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں لیکن آج اسے ہوش آیا ہے تو اس نے یہ سب کچھ دیکھا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ دونوں اسے بتاتے ہیں کہ ایک وائرس نے پوری شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور پورا شہر ڈسٹروائے ہو گیا ہے۔ آرمی اور گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکی ہے۔ سب کچھ ختم ہو چکا ہے لیکن پچھلے 6 دنوں میں جم ہی ایک ایسا واحد بندہ ہے جو انہیں زندہ ملا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہماری فیملی میں سے بھی کوئی نہیں بچا۔ جم اپنی فیملی کو ڈھونڈنا چاہتا
تھا। وہ اگلے روز اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ جم دیکھتا ہے کہ اس کے پیرنٹس نے سوسائڈ کر لیا تھا اور ان کے ہاتھ میں جم کی ایک پکچر بھی تھی۔ اس پکچر کے پیچھے کچھ لکھا بھی ہوا تھا۔ لکھا تھا کہ جم، ہم تمہیں سوتا ہوا چھوڑ کر گئے اور اب ہم تمہارے ساتھ سو رہے ہیں، مت اٹھنا۔ یہ پڑھتے ہی وہ رونے لگتا ہے اور بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے، لیکن اسے ایکسپٹ کرنا تھا کہ اس کے پیرنٹس اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ تینوں جم کے گھر ہی اسٹے کر لیتے ہیں کیونکہ اگر وہ واپس جاتے تو بہت اندھیرا ہو جاتا، کیونکہ زومبیز رات کے وقت بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ رات کو جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو دو زومبیز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں جم کے نیبرز تھے جو اب زومبیز بن چکے تھے اور فائنلی وہ لوگ ان کو مار دیتے ہیں۔ اسی فائٹ میں ایک زومبی مارک کے ہاتھ پر کاٹ لیتا ہے جس سے وہ بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سیلینا مارک کو مار دیتی ہے تاکہ وہ اور کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب صرف سیلینا اور جم ہی بچے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بلڈنگ میں لائٹ بلنک ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ آتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی کوئی اور بھی زندہ ہے۔ وہ اس بلڈنگ سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے زومبی آنے لگتے ہیں۔ زومبیز ان پر اٹیک کرنے ہی والے تھے کہ ایک آدمی انہیں بچا کر اپنے گھر لے آتا ہے۔ اس آدمی کا نام فرینک ہے اور یہ اپنی بیٹی ہینا کے ساتھ اپنے گھر میں زومبیز سے چھپ کر رہ رہا ہے۔ یہ ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ کچھ دنوں سے ایک ٹرانسمیشن ریڈیو چل رہا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وائرس کا علاج ہے اور لوگوں کی اس کے ذریعے ہیلپ بھی کی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے اس میں اپنا ایڈریس بھی بتایا ہے تاکہ لوگ خود کو بچا سکیں، لیکن سیلینا اس بات پر یقین نہیں کرتی کہ یہ لوگ انہیں کیوں بچا رہے ہیں۔ یہ میسج ریکارڈڈ تھا لیکن اس کی بات ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی تو نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ ریڈیو ٹرانسمیشن کے ذریعے بتائی گئی لوکیشن پر جاتے ہیں۔ راستے میں ایک ٹنل آتا ہے۔ جم کہتا ہے کہ اس ٹنل سے جانا رسکی ہے، یعنی خطرناک ہے، لیکن فرینک کہتا ہے کہ ہم اس راستے سے جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ اس ٹنل میں اور بھی بہت ساری گاڑیاں تھیں۔ فرینک تیزی سے گاڑی لے جا رہا ہوتا ہے کہ اس کا فرنٹ ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے۔ جب وہ ٹائر بدلنے اترتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے زومبیز ان کی طرف بڑھ رہے تھے، جس کے بعد وہ جلدی سے ٹائر چینج کرتے ہیں۔ زومبیز کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ وہاں سے گاڑی بھگا کر چلے جاتے ہیں۔ 2-3 دن بعد یہ لوگ اس لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ سیلینا جب یہ دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ وہ ڈس اپوائنٹ ہو کر واپس جانے لگتے ہیں۔ تب فرینک دیکھتا ہے کہ ایک کوا ایک ڈیڈ باڈی کو کھا رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے اس ڈیڈ باڈی کے بلڈ کا ایک ڈراپ فرینک کی آنکھ میں گر جاتا ہے، یعنی اب وہ بھی انفیکٹڈ ہو گیا تھا۔ اس کی بیٹی ہینا اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اسے پیچھے کر دیتا ہے۔ جم اسے مارنے ہی والا تھا کہ آرمی کا ایک سولجر اسے شوٹ کر دیتا ہے۔ وہ سولجر باقی لوگوں کو اپنی وین میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہاں ان کی ملاقات میجر ہینری سے ہوتی ہے جو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ اب وہ یہاں پر سیف ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی باؤنڈری سیکیور یعنی محفوظ کی ہوئی تھی اور کوئی زومبی بھی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اگر کوئی زومبی آ بھی جاتا ہے تو سائرن سے انہیں پتہ چل جائے گا اور وہ اس کو فوراً مار دیں گے، لیکن ابھی تک ان کے پاس بھی پرماننٹ علاج نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد ہینری جم کو ایک آرمی آفیسر ملر سے ملواتا ہے جو کہ کچھ دن پہلے انفیکٹڈ ہو گیا تھا اور اسے چینز کے ساتھ باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ اس کو پکڑ کے رکھنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ دیکھ سکیں کہ زومبی کتنے دن تک کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید انفارمیشن لے سکیں۔ رات کو وہ سب ڈنر کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ایک بلاسٹ کی آواز آتی ہے۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ زومبیز ان کے ایریا میں آ چکے ہیں۔ وہ باہر جاتے ہیں اور سب کو مار دیتے ہیں۔ جب وہ لوگ اندر آتے ہیں تو ایک آرمی آفیسر سیلینا کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ جم اسے مارنے لگتا ہے تو میجر ہینری اس آرمی پرسن کو بھیج دیتے ہیں، جس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک فیک یعنی جھوٹا ٹرانسمیشن چلایا تھا تاکہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کو پناہ دے سکیں اور لڑکیوں کا مس یوز کر سکیں۔ جم کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ ہینا اور سیلینا کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے، لیکن میجر ہینری اپنے آفیسرز کو بلوا کر انہیں روک لیتا ہے۔ جم بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر ایک آنیسٹ سرجن فیرل بھی ہوتا ہے جو ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ وہ ان تینوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن آرمی
ان کو پکڑ لیتی ہے اور جم کو اور ان کو ایک روم میں بند کر دیتی ہے۔ وہاں فیرل جم کو بتاتے ہیں کہ میجر ہنری پاگل ہو چکا ہے، اس ایریا کے 100 میل دور تک یہ وائرس پھیل ہی نہیں سکتا کیونکہ پہاڑوں اور پانی سے آگے یہ وائرس کیسے جائے گا، لیکن ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ یہاں پر اپنی ایک نئی ہی دنیا بنانا چاہتے ہیں۔ پھر آرمی کے لوگ جم اور فیرل کو ایک فارسٹ میں لے کر آتے ہیں تاکہ وہ انہیں مار سکیں۔ وہ لوگ فیرل کو شوٹ کر دیتے ہیں لیکن جم اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ زخمی حالت میں تھک کر گر جاتا ہے تو وہ آسمان پر دیکھتا ہے کہ ایک پلین جا رہا تھا۔ اسے یاد آتا ہے کہ فیرل ٹھیک کہہ رہا تھا کہ یہاں سے باہر ایسے بھی لوگ ہیں جو انفیکٹڈ نہیں ہیں۔ دوسری طرف ان لوگوں نے سیلینا اور ہینا کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا۔ جم انہیں بچانے کا ایک پلان بناتا ہے اور کیمپ کے پاس والا سائرن بچا دیتا ہے۔ میجر ہنری اپنے باقی سولجرز کے ساتھ اس جگہ پر جاتا ہے کہ زومبیز کو مارا جا سکے، لیکن جم باقی سولجرز کو مار دیتا ہے، لیکن ہنری وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد جم بھی اس کے پیچھے بیس کیمپ میں جاتا ہے اور ملر کو کھول دیتا ہے۔ ملر وہی سولجر تھا جو انفیکٹڈ ہو گیا تھا اور آزاد ہونے کے بعد وہ باقی آفیسرز کو بھی انفیکٹڈ کر دیتا ہے۔ سب اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے سیلینا اور ہینا وہاں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک آرمی آفیسر ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے لیکن جم فوراً وہاں پر آ کر اس کو مار دیتا ہے۔ سیلینا کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید جم بھی زومبی بن چکا ہے، لیکن بعد میں اس کا یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ہینا وہاں پر آ کر جم کے سر پر بوٹل سے اٹیک کر دیتی ہے۔ اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے کاٹنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ تینوں وہاں سے بھاگنے کے لیے ایک کار میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ میجر ہنری پہلے سے ہی اس کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہنری جیسے ہی جم کو دیکھتا ہے وہ اسے شوٹ کر دیتا ہے کہ تم نے میرے سارے آفیسرز کو مار دیا، لیکن جم نہیں مرتا۔ ہینا ایک ٹرک کھیلتی ہے اور گاڑی کو بیکورڈ لے جاتی ہے۔ پیچھے سے وہی آرمی آفیسر ملر آ رہا تھا۔ وہ آتا ہے اور پیچھے سے گاڑی کا شیشہ توڑ کر میجر ہنری کو کھینچ کر لے جاتا ہے اور وہ ہنری کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں وہاں سے اپنی جان بچا کر نکل جاتے ہیں۔ جم کو گولی لگ جانے کی وجہ سے سیلینا اسے ایک انجیکشن دیتی ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک کاٹیج میں پاتا ہے۔ اس کے ساتھ سیلینا اور ہینا بھی تھیں۔ انہیں باہر سے ایک پلین کی آواز آتی ہے اور وہ خوشی سے باہر بھاگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک سفید کپڑے سے انڈیکیشن دیتے ہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور انہیں وہاں سے بچا لیا جاتا ہے اور وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مووی کا بھی یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے۔